السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدر دیوکار منصفانہ محفل۔ عرب کی سرزمین پر بسنے والے انسانوں میں کون سی برائی وجود نہ تھی؟ عرب کی حالت تو اس درجہ خراب ہو چکی تھی کہ شراب پانی کی طرح استعمال کی جا رہی تھی، قمار بازی، شب و روز کی تفریح غور کی جاتی تھی۔ کبر و قوت اور غرور و کبر سے سر اونچا رکھنے والے انسان لڑکیوں کو زندہ درگور کر کے اپنی بےایمانہ عادتوں کا مظاہرہ کرتے اور فقر و مباحث سے سر اٹھایا بھی کرتے۔ ان درندہ صفت اور باہرنما انسانوں کا حکمران ایسا نہ تھا جو ان کے قاتلانہ اقدامات پر ان کی سرخوبی کرتا یا سزائے موت مقرر کرتا۔ معاملہ تو یہ تھا کہ حاکم و محکوم دونوں ہی ان برائیوں میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ عرب کے لوگ ہر طرح کی برائیاں اور مذموموں ناشائستہ حرکتوں کو روا سمجھتے تھے۔ ظالم و عدوان، بغاوت و سرکشی، بے رحم و سنگ دلی، شکافت و بربریت، افعال فضیلہ کا ارتکاب، نسلی و نسبی تفاخر و عصبیت، اپنے مقابل دوسروں کو ذلیل و حقیر سمجھنا، معمولی بات پر فتنہ و فساد برپا کرنا، پھر قبیلوں کی باہمی جنگ صدی تک جاری رکھنا ان کی فطرت ثانیہ میں داخل تھا۔ غرض زندہ خوب بہائم صفت انسانوں کا ایک ریوڑ تھا جو اخلاق و اخلاص، تہذیب و تمدن تو درکنار ان کے نام سے بھی نہ آشنا تھے۔ اچانک فاران کی چوٹیوں سے پیغام حق جہاں کو سنایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سامعین کرام، اس تمیزی گفتگو سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہی آج میری تقریر کا عنوان ہے۔ عزیزان گرامیہ قدر، فاران کی چوٹیوں سے وادن کی وہ گنگور گٹا اٹھی جس کا ہر قطرہ بہار آفری اور جس کا ہر چھینٹا فردوس ماں تھا۔ یہ گٹا برسی تو خوب دل کھول کے برسی، یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر آثار حیات نمودار ہونے لگے۔ انسانیت کے پس مردہ چہروں پر شباب و قوت کی سرمستیاں ظہور پذیر ہونے لگی۔ خودداری و عزت نفس اور شجاعت و اشار کے افسردہ درختوں کی عریاں شاخوں کو سریج و خلعت ضرب و بار عطا ہوئی۔ پھر کمریوں نے عفت کرم کا نعرہ چھیڑا، تو ہے باتوں عقائد باطلہ کہ کفن کی تیلیاں ایک ایک کر کے ٹوٹی۔ ہمایوں بشریت کو پیغام حق کی مقدس و معترف مدائن رفتوں سے پھر یہ دعوت پرواز آنے لگی۔ کیسا انسان وہ پیدا ہوا انسانوں میں، خون تو عید کا دوڑا دیا شریانوں میں۔ گونجا فاران دے جب نعرہ اللہ اکبر، کلبلی مچ گئی دنیا کے دھرم خانوں میں۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ اتر کر ہی راہ سے اسے قوم آیا، وہ ایک نسخہ ایمن اپنے ساتھ لایا۔ سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سنائے گئے پیغام حق نے ان کے اندر عظیم الشان تغیر پیدا کر دیا۔ وہ اوانت کے ریوڑ سے نکل کر انسانیت کے منور معطر شہراء پر گامزن ہو گئے۔ پیغام حق نے انہیں اخلاق کی وہ تلوار عطا کر دی جسے لے کر وہ جس میدان میں بھی نکلے اسے فتح کر لیا۔ انہوں نے قوام و ملل کے قلوب و ذہان مسخر کر لیے، اور حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے خداوند قدوس کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نفسیاتی خواہشات کو کچل کر رکھ دیا اور اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کرنے لگے۔ دن بہ دن بڑھتے رہے، پھلتے پھولتے رہے۔ ایسا ہوا کہ رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ طیبہ کے تاجدار نے دی زندگی نہیں، وہ آئے اور پھیل گئی روشنی نہیں۔ قرآن میں آیات کا وہ فلسفہ دیا جس کا سبب جہاں کو ملی زندگی نہیں۔ نبی نے دیا ہم کو مساوات کا سبب، انسان کے شعور کو ملی زندگی نہیں۔ ہمارے